اللہ کی ناراضگی کا سوچیں گے، اور اللہ کی ناراضگی کے لیے ہم نے کیا ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچاتی ہے؟ علم. ٹھیک ہے، وہ علم کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے. قرآن کا علم، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، اور قبر میں ہماری لیے حجت کا ذریعہ بنے گا، ایک معجزہ بھی ہے، ایک شفا بھی ہے، لما فی الصدور، معجزہ بھی ہے ہمارے لیے. اور اس میں احکامات ہیں، نصیحت ہے، مثالوں سے، قصص سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح سے ہمیں سمجھایا ہے. اور اب ہم جو سورہ پڑھیں گے اس میں تو ایسی ایگزامپل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آنکھیں کھل جائیں کہ واقعی جب اگر اب نہیں سمجھا تو کب سمجھا، اب اگر نہیں سمجھا تو کب سمجھا، یہ والی بات ہو گئی. ہم سورہ یوسف کا تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے ہیں، سورہ رات کا ریکیپ کریں گے، سورہ ابراہیم کا ریکیپ کریں گے. سورہ یوسف میں ہم نے کیا سیکھا؟ بہترین قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا، بہترین قصص جو ہے وہ اتارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اس میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ حسد جو ہے وہ بہن بھائیوں میں فرق کر دیتا ہے. بہن بھائی دشمن ہو جائیں، بہن بھائی دشمن ہو جائیں، ماں باپ سے آپ کو جو ہے وہ محبت نہ رہے، کسی یعنی بیچ میں کوئی ریزن بن جائے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا سفر، اور ایک کے بعد ایک امتحان ان کو جو ہے وہ گزرتے چلے گئے امتحانات پر، اور اللہ کی رحمت انسان کو برائی سے بچاتی ہے. اس قصے میں اس قصص میں ہم نے دیکھا کہ زوال سے عروج، یعنی زوال سے عروج تک گئے، غلامی سے بادشاہی تک، جدائی سے ملاپ ہے، یعنی بہترین قصہ ہے. اور انکار سے اقرار، یعنی کہ وہ بھائی جو انکار کر رہے تھے وہی اقرار کرنے لگ گئے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں جو ہے 3 کوالٹیز جو ہے، صبر، تقوی، احسان، کامیابی سے ہمکنار کرتی. انسان آزمائشوں سے مضبوط ہوتا ہے. ہر صاحب نعمت جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ان یعنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ان کی تشہیر نہ کریں، ان کو بہت زیادہ دکھاوا ان کا نہ کریں کہیں پر بھی. اور یعنی پروٹیکشن لینا ہے اللہ کے ذکر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکشن لینا ہے. معوذتین سے پڑھنا ہے اور سارے اذکار پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنا پیغمبرانہ اخلاق ہے، اور ایمان، امید اور خوف کے درمیان سے ہمیں اللہ سے ایمان، امید اور خوف سے پکارنا بھی ہے، اور اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دعا میں بھی بتایا تھا کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اچھا گمان اللہ سے رکھنا ہے. معاف کرنے سے پاسٹ نہیں بدلتا ہے بٹ فیوچر اچھا ہو جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی دل میں خرابی ہو گئی، اگر آپ نے وہ کر دیا، پاسٹ ہو گیا، جو پاسٹ گزر گیا، یعنی آپ اس کو لے کے دل کے اندر نہیں بیٹھیں، لیکن فردر آپ کی چیزیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو کبھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے. مخلص لوگوں پر شیطان کا کوئی اٹیک نہیں ہے، شیطان ان پر کوئی قابو نہیں کر سکتا ہے جن کے اندر اخلاص ہوگا، یعنی اللہ سے، بندوں سے. اچھا، اب سورہ رعد میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، 4 فرشتوں کے مواقبات کا ذکر تھا، اور اللہ بھی اوپر ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں. رات فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتے ہیں، اور بجلی جو بادل جو گرجتے ہیں وہ ایکچولی تسبیح ہے فرشتوں کی. جو بادل جو گرجتے ہیں وہ تسبیح ہے، اور تسبیح کرتے ہیں فرشتے، تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح اس وقت کرنا چاہیے. سجدہ عاجزی کی نشانی ہے، اللہ اور بندوں کا عہد نہیں توڑنا ہے. افضل الذکر قرآن ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، جو چاہے اللہ ثابت رکھے، جو چاہے اللہ تعالیٰ مٹا دے. دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. اور انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور اس سے ایبزارب کرتا ہے، ایسے وہ پانی کی طرح ہے جو ایبزارب ہوتا ہے، اس سے اچھی جگہ سے اچھی چیز نکلتی ہے. تو آپ کی اچھی نیت ہوگی، اچھے طریقے سے سیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسان کو فائدہ دینے والا ہے وہ ایبزارب ہو جاتا ہے زمین میں. سورہ ابراہیم اللہ کی نعمت قرآن کا ذکر ہے، نعمت ایمان، دوسری طرف نعمت کفر، کون شکر گزار ہوتا ہے، کون ناشکرا ہوتا ہے، دونوں کا انجام ہے. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کیا چیز ہے یہ؟ تؤتی اکلہا، یعنی ایمان والے سے ہمیشہ آپ کو فائدہ ملے گا. جس طرح سے ایک پھل ہے اس سے آپ کھاتے ہیں پورے سال وہ فائدہ مند ہے. تو یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں. اب سورہ ہم حجر شروع کریں گے. الحجر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. سورہ الحجر یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے ان کی خواہش کا ذکر ہوگا جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. تو الف لام را کتاب، حروف مقطعات یہ آیات ہیں کتاب کس کی؟ قرآن کی، جو بہت ہی روشن کتاب ہے، بہت ہی روشن، اس کی آیات بھی روشن، کتاب بھی روشن، تو اس کے سیکھنے والا بھی، اس کے اندر بھی روشنی جا رہی ہے، اور وہ روشنی کیا ہو رہی ہے؟ دوسرے تک پھیل رہی ہے. تو رب مان قریب کہیں گے وہ لوگ، کوئی دور نہیں ہے، یودو چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. یہ کب ہوگا؟ جب جہنم سے سارے جو گناہگار ہیں سوائے شرک کے سب باہر آ جائیں گے. گناہگار کو گناہ کی سزا ملے گی جہنم میں، لیکن کیا ہے، جو مسلمان ہے، جو ایمان ہے جس کے اندر، وہ ایک وقت آئے گا اس میں سے نکال دیے جائیں گے. لیکن اب اس کا سوچ کے ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ گناہ پر ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ ہمیں تو جنت میں تو جانا ہی ہے ایک وقت پہ، لیکن وہ جہنم اللہ تعالیٰ اس کی ہوا جو ہے نا وہ چہرے کو جلسا دے گی، یعنی دور سے اس کی ہوا گزر رہی ہوگی، وہ چہرے پر جلسا دے گی. what will be the عذاب of جہنم، اللہم وقنا عذاب النار. جب وہ نکال دیے جائیں گے اس وقت جو ہے کافر جو ہے وہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی کہ ایٹ لیسٹ وہ نکال تو دیے جاتے ایک وقت. کہ بار بار ان کا آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے ایک دن، ایک گھنٹہ ہمارا عذاب کا کم کر دے، لیکن وہ ایک گھنٹہ کیا، ایک لمحہ بھی کم نہیں ہوگا ان کے عذاب کا. تو آج وہ کیا کر رہے ہیں، ذرہم یأکلوا یہم العمل، چھوڑ دو ان کو، کھائیں پیئیں تو اور فائدہ اٹھائیں، اور غافل بنائے ہوئے ان کو لمبی امید ہے. عمل کہتے ہیں لمبی امید کو، لمبی امید کو غافل کر دیا. یہ دنیا میں جو لاسٹ ہیں لوگ، تو ان کو کیا چیز لاسٹ کیے ہوئے؟ کھانا پینا، کپڑا پہننا اوڑھنا، کمپٹیشن کپڑوں کا، گاڑی کا، فون کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دنیا میں بس لگے ہوئے. آج یہ ہے، کل ہم نے وہ کرنا ہے، پرسوں کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے بعد کی پلاننگ ہو رہی ہے، اونلی دنیا کی پلاننگ ہے. اور یہ دنیا میں لاسٹ لوگ ہیں آج، ان قریب جان لیں گے وہ، یہی بات ہو جائے گی. تو کفر میں کہاں کیا چیز ہمیں لے کے جاتی ہے؟ یہ دنیا لاسٹ کرا دیتی ہے اور کفر کے درجے پہ لے جاتے ہیں ایک انسان کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی ہلاک کیا ہے، نہیں ہم نے ہلاک کیا بستی میں ایکسپٹ کہ اس کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وقت لکھا ہوا کتاب معلوم، اللہ کی کتاب میں جو معلوم کتاب ہے، مقرر کتاب ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، انسان کی موت کا، نیشن کی تباہی کا، کسی بھی قوم پہ اور جہاں تباہی آتی ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور جب وہ لکھا ہوئی کوئی بات ہے تو وہ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی چیز آگے نہیں، اس جب وقت آتا ہے تو وقت جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ وہ پیچھے جا سکتا ہے. اور پھر وہ لوگ کیا کہیں گے، اے وہ شخص جس، یعنی کہ اب یہاں پر مکے والوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ رہے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ کتاب نازل کی گئی ہے، جس پہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کو مجنون کہہ کے پکار ہیں کہ ان کو جنون ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے یا کیا کیا باتیں بتا رہا ہے جو ہم نے آج تک کبھی سنی نہیں تھی. تو اب وہی جنون والے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر ایسی ہے تو کیوں نہیں لے کر، یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہے ہیں اور انہی سے ہی مانگ رہے ہیں. ابھی مجنون کہہ رہا ہے، وہ دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتے اتر رہے ہیں ان سے، یعنی اگر کوئی مجنون ہے تو اس سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا آدمی. تو اب اگر مجنون ایکچولی سمجھ رہے ہوتے تو اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، لیکن انہی سے اپنے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں، اگر فرشتے اتر رہے ہیں تمہارے ساتھ، اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتے نہیں اترتے ہیں، فرشتے جو ہے جب اتریں گے تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر ان کو مہلت نہیں دیا جائے گا. فرشتے جو ہیں وہ 4 وقت فرشتے اترتے ہیں، ایک انسان کے اپنے اعمال نامہ کے لیے اترتے ہیں، ان کے اعمال نامے اوپر لے کے جاتے ہیں،
ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے، کرامن کاتبین کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے، وہ پھر وہ اعمال نامہ اوپر لے کے جاتے ہیں، ایک انسان کی حفاظت کے لیے اترتے ہیں، اور پھر ایک انسان کی جان نکالنے کے لیے اترتے ہیں۔ ذکر کی محفل میں بھی فرشتے اترتے ہیں، جہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ پورے ڈھانپ لیتے ہیں فرشتے اتر کے، پورے سرکل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس ہوتے ہیں فرشتے۔ تو جب اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ قرآن کے لیے بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے تھے اس سے پہلے بھی بہت سارے گروہوں میں، یعنی کہ قومیں بھیجی، آپ سے پہلے بھی بہت سارے قومیں بھیجی۔ اس یہ مکہ والوں کو اعتراض کیوں ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے گروہوں میں رسول بھیجے تھے، آج ہی ان کو مجنو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اگر پچھلی ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی وہی تھا، جو بھی رسول آتا تھا ان کا مذاق کیا جاتا تھا، مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ۔ اسی طرح سے نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ بات یاد رکھیں، قرآن دل میں ٹھہرے گا، نسلکہ گزر کے چلا جاتا ہے، گزر کے چلا جائے گا دل پر سے، کس کے؟ مجرم کے، مجرموں کے دل سے گزر کے چلا جائے گا، ٹھہرے گا نہیں۔ ٹھہرے گا کس کا؟ جس کی نیت ہوگی سیکھنے کی، جس کی نیت ہوگی سمجھنے کی، جو چاہے گا غور و فکر کرنا، اور بار بار اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ لا یؤمنون بہ قد خلت سنت، نہیں ایمان لائیں گے اسی طرح سے پہلے کی امتوں کی جو ہے وہ گزر چکی ہیں، پہلے کی امتوں کے طریقے سنت، ان کے طریقے گزر چکے ہیں کہ نہیں ایمان لائیں گے، اگرچہ ہم ان کے لیے کھول دیں، ان کے اوپر باب آسمان سے دروازے کھول دیں اور ان کے اوپر وہ چڑھ بھی جائیں، یا فرشتے اترتے ہوئے دیکھ لیں، جو بھی وہ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، وہ چڑھ جائیں اس کے اوپر، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان بھی نہیں لائیں گے، اور کہیں گے کیا کہ وہ ہم لوگ کو تو ہپنوٹائز کر دیا گیا، سکرت، ہمیں جو ہے مدہوش کر دیا ہماری آنکھوں کو، یعنی ہپنوٹائز کر دیا گیا ہے، اور جیسے کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا، بلکہ نہیں، ہمارے پر تو جادو ہی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پورے کے پورے مجسم جادو کر دیا گیا ہے۔ لقد جعلنا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، ہم نے بنایا آسمان کو بروجن، مضبوط قلعہ بھی بنایا ہے آسمان کے کو، اور اس کو خوبصورتی سے سجا دیا، یعنی کہ اس سورہ ملک میں کیا کہا ہے کہ کوئی دیکھو، کوئی سوراخ دیکھو، کوئی تم نکال کے لے آؤ، کوئی ہول ہے آسمان میں، غور سے دیکھو، بار بار دیکھو، نگاہیں پلٹ کر آ جائیں گی۔ غور و فکر کے بار بار ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اس کو ہم نے مضبوط بنا دیا تھا، قلعے کی طرح بھی مضبوط بنا دیا، اور ستاروں سے بھی سجا دیا، اور ستارے کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، یہ ستارے شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے لیے پوری یعنی وحی کے لیے پورے پروٹیکشن، کیونکہ یہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایبیلٹی دی کہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، لائٹ ایئرس کی طرح سے ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین جن تھے یہ ہر وقت کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ فرشتے کیا جو ہے، جبرائیل علیہ السلام جب فرشتوں کو آ کے احکامات دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، یہ بچے کی ہے، بچے کس میں روح ڈالنا ہے، یہ موت کا ہے، یہ بیماری ہے، سارے احکامات جا رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی احکامات آ رہے ہیں، کنٹینیوسلی فرشتے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ جاتے ہیں اور اچک کے کوئی خبر لے کر آتے ہیں، اور ان کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ کنٹرول میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ جنوں کو قابو کرتے ہیں۔ اب جن کو قابو میں کر کے اور ان سے خبریں لیتے ہیں، اور پھر کچھ الٹی پلٹی خبریں کچھ صحیح غلط ملا کے یہاں پہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو، جنوں کو بھی قابو میں کرتے ہیں اور انسان کو بھی قابو میں کرتے ہیں۔ تو وہ اس وقت شہاب ثاقب ان کے پیچھے جاتا ہے اور وہ فرشتے اس سے مار بھگاتے ہیں، الا من استرق، ایکسپٹ کہ جو چوری کر کے لے گیا، جو سنا اس نے، فاتبعوا شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب سے اس کو مار کے بھگانے کا ذریعہ بھی یہی ستاروں سے، جو آپ ٹوٹتے ہیں اور چنگاری دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک سائن ہے، اور یہ بھگا رہے ہوتے ہیں شیطان کو۔ لیکن اس وقت جب وحی آ رہی تھی، اس وقت جو ہے خاص پہرا آ گیا تھا، جو ہم سورہ جن میں پڑھیں گے کہ ان جنوں کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اتنا سخت پہرا ہے کہ ہم ایک ذرا سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ بے تحاشا دور کر دیے گئے ہیں، کہ وہ تو وحی کو بہت پروٹیکشن سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ والارض، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے اس کو پھیلا دیا اور اس میں ہر طرح کے پہاڑ اس میں ڈال دیے، اور گائے ہم نے ہر طرح کی موزوں چیز جوڑوں میں مناسب زمین کے لحاظ سے موزوں چیزیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا، اور پھر اس کے اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا
بنا دیا ہم نے اس کو معاش تمہارے لیے پروویژن بنا دیا, تمہارے لیے معاش بنا دیا, ارننگ کا ذریعہ بھی بنا دیا. کیونکہ یہ پوری زمین میں آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں اگ رہی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز سم سورس آف ارننگ. اور تم اس کو نہیں تھے جمع کرنے والے, تم نہیں تھے رزق دینے والے, اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پروویژن دیا ہے, تم نہیں تھے رازق. اور کوئی بھی چیز, ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہوا ہے. یعنی اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے, ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا چاہیے اللہ آپ کے سارے خزانے آپ کے پاس ہیں سارے. کسی بھی چیز کا بھی آپ کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, رزق مانگنا ہے, اولاد مانگنا ہے, علم مانگنا ہے, سب خزانے اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اس کو نازل کرتے بلکہ ایک قدر معلوم کے ساتھ کرتے ہیں, ایک پوری یعنی پلاننگ کے ساتھ ہر جگہ اس کے لحاظ سے نازل کرتے ہیں. نہیں کہ کہیں پہ اوور فلو ہو رہی کوئی چیز, کہیں پہ ہے ہی نہیں, ہر اس لحاظ سے. اور جب نہیں ہے کسی جگہ کم ہے تو ادھر سے ادھر کو پورا یعنی کہ ایک دوسرے سے ہیلپ کے لیے, پلس کچھ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہیں سے, کہ قدر معلوم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو اس کا ہر جگہ کا قدر معلوم ہے, ہر جگہ کا اس کی پوری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوانٹٹی معلوم ہے, اس کی کہ کس لحاظ سے اتارنا ہے. ارسلنا, اب اللہ تعالیٰ اپنی اور نشانی بتا رہے, ہوا کو بھیجا. جو ہوا بھیج رہے تو ہوا ایک ری سائیکل والا ذریعہ ہے, کہ ہوا جا رہی ہے اور اس میں سے یعنی کہ آپ کا ایواپریٹ ہوا پانی پورا واٹر سائیکل ہے, اور وہ ہوا لے کے چلی گئی اور وہ بادل میں, پھر اس کو بادل کے ذریعے کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو برسات دیا. فَأَسْقَيْتُنَاكُمْ, بس ہم اس کو پلاتے ہیں تم کو. وہ پانی اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں اور تم اس کو نہیں جمع کر سکتے تھے. یعنی کوئی بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کی دی بھی وہ ہے, وہ پانی آپ کے وہ جمع ہو رہا ہے. اور بے شک ہم اس کو اسی طرح سے نحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اسٹور نہیں کر رہے تھے, ہم اسٹور کرتے. اسی طرح سے اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے, اور ہم ہی تم کو موت دیتے, ہم ہی اس کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں, جو گزر چکے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ان کے بارے میں بھی, اور جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کہ جو پیچھے رہنے والے سب کے بارے میں علم بھی اللہ کا سارا ہے. اور پھر سب کو اکٹھا بھی اللہ تعالیٰ کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت اور علیم ہے, جاننے والے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اب انسان کی پیدائش پوری بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے کھنکتی مٹی سے اور سڑی ہوئی, مطلب سڑی ہوئی مٹی, مسنون, ہمارے مسنون بہت جگہ ذکر ہوگا کہ سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جنوں کو پہلے پیدا کیا تھا, پھر انسان کو پیدا کیا تھا, اور پھر جنہوں نے بہت فساد کیا تو فرشتوں نے ان کو لے جا کے دور جگہ پہ یعنی پہاڑوں پہ اس طرف ان کو پھینک دیا تھا. پھر انسانوں کو بنایا تھا, جس پہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ سے ایسے بنا رہے ہیں جو فساد کرے گا, جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا انسان کو, اور پھر کہا فرشتوں سے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں, کس سے, کھنکتی مٹی سے, اور سڑے ہوئے یعنی کہ اس سے سیاہ کاڑے مٹی, کالی مٹی سے. تو جب میں اس کو برابر کر لوں اور میں اپنی طرف سے پھونک دوں اپنی روح کو, تو پھر یعنی کہ اپنی طرف سے پھونک مار دوں تو تم گر پڑنا اس کو سجدہ کرتے ہوئے. تو سب کے سب سجدہ کرنے کے لیے گر گئے, سب کے سب ایکسیپٹ ابلیس نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم, اس نے انکار کیا کہ وہ ہو گیا, یعنی نہیں تھا سجدہ کرنے والوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابلیس تم نے کیا چیز سے یہ ہے کہ تم نے, یعنی کیا بات ہے ایسے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون, تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں سجدہ کروں گا انسان کو جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی کہ اس کو وہی تھا, تکبر تھا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, تم کو اوپر لانا کہ اس وقت کے لیے ایک یوم دین, جزا و سزا کے دن تک. تو اب اس نے جو ہے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دیجئے جس دن سب اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فوراً, یعنی کہ شیطان کی بات بھی فوراً اللہ تعالیٰ نے سن لی کہ تم کو مہلت دے دیا گیا ہے ایک وقت معلوم تک. اب اس نے کہا کہ الزام, وہی ہم نے جو سورہ الاعراف میں پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کا رویہ اور شیطان کا رویہ, کہ آدم علیہ السلام نے فوراً ہمبل ہو گئے, اپنے گناہ کو وہ کیا تھا, اور اس نے فوراً الزام لگانا شروع کر دیا کہ بما اغویتنی, جو آپ نے مجھے بے راہ کر دیا. اغوا کیا یعنی کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. اب میں تو ضرور
यहाँ पे 3 ताकीद है, लाम की और नून शद्दा की और एक कसम भी है इसमें। तो उसने 3 ताकीद से कहा कि अलबत्ता मैं जरूर ब जरूर मुज़य्यन कर दूं, खूबसूरत बना दूंगा जमीन को, सबको मैं भटकाऊंगा अजमईन को, लेकिन आपके मुखलिस बंदे, यानी कि जो मुखलिस बंदे होंगे अल्लाह के, उस पे उसका जोर नहीं होगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, उस पर जोर नहीं होगा क्योंकि वो सीधे रास्ते पर होंगे, इसे मेरे रास्ते पर होंगे, और मेरे रास्ते पर जो होंगे उस पर लैसा अलैहिम सुल्तान, तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, इल्ला मन, जिसने तुम्हारा अमल इत्तबा का, जिसने तुम्हारी पैरवी कर दी वो भटक गया। और फिर उनके लिए क्या होगा, जहन्नम उनकी वादे की जगह होगा सब के सब के। और जहन्नम क्या है, 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे में से यानी एक एक हो जाएंगे, यानी एक एक ग्रोह जाएंगे, एक हिस्सा मखसूस होगा, जुज़ुम मक़सूम, यानी एक हिस्सा मखसूस होगा कुछ ग्रोह के लिए कि किस किस तरह से कैसे कैसे दरवाजे पे जाएंगे। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन, तो यानी कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। और जन्नत क्या हमने पढ़ा ना, एक दरवाजा उसमें रैयान है, सदके वाले का एक दरवाजा होगा, नमाज का एक दरवाजा होगा, 6 काम अच्छी बात करने वालों का दरवाजा होगा। तो जन्नत के भी जैसे जैसे जहन्नम के दरवाजे, उसे जन्नत के भी दरवाजे हैं। जन्नत जो है वो चश्मों वाला जन्नत होगा, उसमें कह दिया जाएगा सलामती के साथ इसमें रहो। और ऑन टॉप क्या, बिफोर गोइंग टू जन्नत क्या होगा, वनज़अ मा फी सुदूरिहिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आज हमारे दिलों में एक दूसरे से थोड़ी बहुत हो ही जाती है, यानी ईमान वाले कुरान भी पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, अच्छी बात सुन रहे हैं, फिर भी दिल में कभी कभार कुछ ना कुछ दिल में आई जाती है, कभी इन लॉ से, कभी अपने बहन भाई से, किसी से भी दिल में थोड़ा बहुत खराबी आ जाती है कभी कभार, तो शैतान नजर डाल देता है। शैतान वो हमने पढ़ा है सूरह अभी बनी इसराइल में पढ़ेंगे, वंजर शैतान, शैतान जो है आपके दिल में डिस्प्यूट डालता है, तो वो नज़ा निकाल दिया जाएगा, ग्रज को, घिल जिस तरह का भी ग्रज होगा, और वो इखवानन हो जाएंगे और सुरूरिन मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे हुए होंगे सुरूरिन में, तख्तों पर, उनको कोई किसी तरह की कोई थकावट नहीं छुएगी, और वो उसमें जो है वो आराम से रहेंगे, यानी कि निकाले नहीं जाएंगे, वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, उसमें से वो निकाले नहीं जाएंगे, खर्च नहीं होगा उनका, निकलेंगे नहीं। खबर दे दो मेरे बंदों को, बेशक मैं गफूरुर रहीम। क्यों कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि आज हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, करने का काम क्या है, इस्तिग़फार, इस्तिग़फार, ये मंथ है इस्लाह का, ये मंथ है करेक्शन का, ये मंथ है हमारे लिए अपनी जो भी चीजें हमारी खराबी है उसको बिल्कुल बेस को ठीक कर लें हम। लेकिन अजाब भी अल्लाह का जो है वो दर्दनाक है। अब यहाँ पे खबर दे दो उनको, बता दो उनको, यानी कि ऑब्वियसली मक्का वालों को और जो यहूद आते थे पूछने के लिए, उनको बताओ खबर दैफ इब्राहिम, इब्राहिम के मेहमानों की। दैफ कहते हैं मेहमानों को। जब वो दाखिल हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मैनर्स बता रहे हैं, हम सबको फौरन उन्होंने सलाम कहा और फौरन लेकर आ गए उनके एक, यानी कि काला यहाँ पे ये नहीं लिखा काला इनको मजनून, और वो बोले कि बेशक तुमसे डरने वाले, यानी कुछ हम यानी सलाम किया, उसके बाद क्यों ये बात कही कि हम तुमसे डरने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता था स्ट्रेंजर की तरह से थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम डरो। क्यों ये बात यहाँ पर हुई, क्योंकि वो बछड़े को फौरन तल के ले आए थे, इस पिछली वाली इसमें था, और वो उसको खा नहीं रहे थे, तो उससे उनको हुआ कि कोई स्ट्रेंजर है क्या है कि क्यों नहीं खा रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये तरीका है, किसी जगह कोई बात कही, किसी जगह डिटेल में कही है, किसी जगह शॉर्ट कहा है, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आप फौरन कनेक्ट कर जाते हैं, अच्छा इसकी तफसीर वहां पे लिखी हुई थी, इसकी बात वहां से कनेक्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे लिए खुशखबरी देने वाले हैं एक लड़के, इल्म वाले लड़के की। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो, मुझे कि मुझे तो बुढ़ापा छू गया और तुम साथ इसके तुम खुशखबरी दे रहे हो। तो उन्होंने कहा फरिश्तों ने, बशरनाका बिल हक, हम तो खुशखबरी दे रहे हैं तुम्हें हक के साथ, और तुम कानितीन में से मत हो, तुम यानी मायूस होने वालों में से मत हो। जो भी मायूस होता है वो गुमराह होता है, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस होना कबीरा गुनाह है। वो भटकने वाले गुमराह यानी होते हैं, वो मायूस होते हैं अल्लाह की रहमत से। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। यक़नतु मिर रहमति रब्बी लद्दाल्लून, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि इससे सबक ये कि कभी भी नाउमीद हमें नहीं होना है। मोमिन अल्लाह पर तवक्कल करता है, उसकी रहमत से सिर्फ और सिर्फ गुमराह लोग मायूस होते हैं, वही डिप्रेशन में जाते हैं, वही कहते हैं अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब तो मर ही जाओ। ये इस तरह की बात कौन करता है, जो कुफ्र में होता है।
تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا کیا معاملہ ہے اے بھیجے وہ، یعنی کہ اتنے سارے گروپ ایک خوشخبری دینے آئے ہو، ایک فرشتہ آ کے خوشخبری دے سکتا تھا، اتنا سارا گروپ، اتنا بڑا گروپ، کیا خبر ہے، کیا معاملہ ہے، خط حکم کیا معاملہ ہے، واٹ از دا میٹر؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم تو بھیجے جا رہے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، ایکسپٹ لوط کی فیملی، آل لوط، لوط کی فیملی، ہم ان کو ضرور نجات دینے والے ہیں سب کے سب کو، الا ایکسپٹ امرات، یعنی یہاں پہ بھی اللہ آیا، یہاں پہ بھی اللہ آیا، اللہ کیسے، یعنی سب کو سب ختم کرنا ہے، اللہ فیملی، پھر فیملی میں بھی اللہ کون ہے فیملی میں سے؟ امرات، یعنی اس کی لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ اس میں یعنی اس کو نجات نہیں ملے گی، نجات ملے گی فیملی کو، لیکن فیملی میں سے وہ ان کی بیوی ہے، اس کو نجات نہیں ملے گی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ فلما جاء لوط المرسلین، اب لوط علیہ السلام کے ساتھ بھیجے ہوئے آ گئے، یعنی فرشتے آ گئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ تم، یعنی وہ لڑکوں کی صورت میں تھے، ایک گروپ کی صورت میں، تو ایسے ہو، تم اسٹرینجر نظر آ رہے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے پورا وہ سنا تھا کہ وہ افسوس میں تھے کہ نوجوان آئے ہیں، پھر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ ہم تک نہیں پہنچے گا، یہ ہم جو ہیں فرشتے ہیں، یعنی بتا دیا تھا انہوں نے۔ تو اب انہوں نے یہ بتا رہے ہیں یہاں پر ہم جو بھیجے گئے ہیں اس کے بارے میں جس میں وہ یمترون شک کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ قیامت کے بارے میں ہر وقت مانگتے تھے کب آئیے قیامت لے کر آؤ، تو اس بارے میں وہ شک کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ہم لے کر آئے، یعنی کہ ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں ہم، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ آئے گا ان کے پاس حق کے ساتھ اور ہم سچے ہیں، فَاسْرِ، تم اپنے گھر والوں کو لے کے چلو، بِقِطْعٍ، ایک رات کے حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور پیروی کرو، اور یعنی کہ پیچھے پیچھے جاؤ، بلا یلتفت، اور پیچھے مڑ، یعنی کہ رات کے حصے میں نکلتے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، منکم احد، کوئی ایک بھی، اور چلتے جاؤ جیسے تمہیں کہا جا رہا ہے، کرتے چلے جاؤ۔ تو یعنی کہ وہ ان کو تو نجات دے دی نا اس عذاب سے، اور ان کو نکال دے، تو اسی طرح سے جب ہم غلط چیزوں سے نکل جاتے ہیں، باہر آگے چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پیچھے مڑ کے کیا نہیں دیکھنا ہے، غلط کاموں کے اوپر جو بھی ہو گیا وہ ہو گیا، ختم، دیٹس اٹ، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فَلَهُ مَا سَلَف، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو گزر گیا اس کی پکڑ نہیں ہے، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، ورنہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اچھا یہ، اچھا وہ، تو یعنی ایک طرح سے یہ بھی بات ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، آگے دیکھتے چلو جاؤ، ورنہ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو کیا ہوگا، آپ بار بار آپ اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کریش کر سکتے ہیں نا، تو آگے دیکھنے سے آپ کو راستہ ملتا چلا جائے گا، راستے کھلتے چلے جائیں گے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر فیصلہ کر دیا یہ امر، اور کہ کٹ جائے گا ان کا جو صبح ہونے تک، یہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے ان لوگوں کو۔ اور اب یہاں پر یہ بتانے کے بعد اب یہاں پر تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا، کہ آ گئے وہ اہل مدینہ، یعنی شہر والے خوشخبری دیتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، کوئی بات آپ پہلے بتا دیا، کوئی بات بعد میں بتا رہے ہیں، یعنی جب وہ فرشتے آئے تھے نوجوان کی صورت میں، وہ کچھ خوشیاں مناتے ہوئے چلے، وہ نوجوان مل گیا ہے، کیونکہ ان کے لوط کی، یعنی کہ ان کو نیچر سے ہٹ کے وہ حرکتیں کرتے تھے، اور وہ مرد سے مرد کا ان کا جو تعلق تھا اس طرح سے ان کا تھا، تو وہ نوجوان کو دیکھ کے ان کی جو ہے وہ حس اٹھ گئی، تو پھر وہ خوشخبری کرتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا مت کرو، اور جو ہے یعنی ڈرو اللہ سے، تقویٰ کرو۔ تو انہوں نے کہا قالوا اولم ننهک عن العالمین، کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، جہان والوں سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، ہم جو کر رہے ہیں کریں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے والے ہو تو ان سے یعنی کہ کر لو، یعنی کہ شادی کر کے پراپر طریقے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ البتہ یعنی کہ قسم کھا رہے آپ کی عمر کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کبھی والعصر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتے ہیں، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے باپ کی قسم کھائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آواز لگایا تھا روڈ سے کہ صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، ہم کسی کی قسم ہم کھا ہی نہیں سکتے سوائے اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بھٹکے ہوئے اندھے اور نشے میں دھت تھے، یعنی اتنا بڑا ان کو ایڈکشن تھا کہ اس وقت ان کو کچھ نہیں نظر آیا تھا، بلائنڈ،
جب انسان کا کوئی نشہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, they are just blind, they don't see anything. فخزم اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا, چنگھاڑ نے دن چڑھے تو ہم نے ان کو بنا دیا عالیہا سافلہا, اس کا جو ہے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا, امطرنا علیہم حجارہ, اور ان کے پر پتھر برسا دیا پکی ہوئی مٹی سے. اور اس میں البتہ نشانی ہے اہل فراز کے لیے, اور بے شک اس میں ان کو وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, یعنی یہ راستوں میں ہے قائم, یعنی یہ دو بستیاں, یہ بستی ہے, ابھی اس بستی کی بات ہو رہی ہے, لوط علیہ السلام کی بستی کی بات ہو رہی ہے. ان فی ذالک, اور یہ ایک نشانی ہے مومنوں کے لیے, یعنی کہ وہ جب وہاں سے گزرتے تھے شام کے راستے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ منہ پہ ہاتھ رکھو, گزرو اور روتی ہوئی شکل بناؤ, کیونکہ یہ عذاب بہت برا آیا تھا ان کے اوپر, اور وہ پانی اوپر آ گیا ڈیڈ سی کی طرح, اور وہ زمین پہ دھس چکی ہے وہ. اور ڈیڈ سی لوگ آج کل بڑے وہاں پر تماشے کرنے جاتے ہیں, فن کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر, تو وہ زمین پہ پوری دھسی ہوئی ہے. اور سمود کی بستی بھی وہیں پر ہے. ان کان اصحاب الایکۃ الظالمین, اور جو جنگل والے بھی وہ بھی ظالم تھے, تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کے قوم تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی انتقام لیا, اور یہ بھی واضح راستے پر ہیں. ان کے لوگوں نے بھی, اور پھر جھٹلایا ہجر والوں نے. کون ہجر والے تھے؟ قوم سمود, انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. اور آتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین, اور ہم نے ان کو جو ہے ہر طرح کی نشانی دکھا دی, لیکن وہ اعراض برتنے والے تھے. وکانوا ینحتون, اور وہ تھے, ان کی سکلز بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے تراش کر, یعنی کہ کین یو امیجن کہ ایک پہاڑ کو اس دور میں, آج آپ بڑی بڑی مشین دیکھ رہے ہیں, مشینز دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا ایسی سکلز تھی کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے محل بنائے تھے, قلعے بنائے تھے مضبوط, بیوتن آمنین, امن سے رہنے والے, یعنی مضبوط. ان کو بھی صبح کے وقت ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا تھا, ان کا کوئی بھی جو کمائی کی تھی کچھ بھی نہیں کام آیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ہم نے بنایا آسمان اور زمین, اس کے سامنے کسی بھی چیز کو جو بھی بنایا حق کے ساتھ بنایا ہے, اور جو ساعہ ہے قیامت ہے وہ آنے والی ہے, تو آپ ان کو درگزر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو درگزر کریں, ان ظالموں سے اگر ناراض ہو جائیں گے تو اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا, یعنی کہ اگنور کر کے پیغام پہنچاتے جانا ہے. اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تو قیامت ہے, تو نشانیاں آ رہی ہیں, یہ آئے گا کوئی وقت عذاب کا آ جائے گا. till that time keep کہ sending messages. اور رب آپ کا جو ہے وہ وہی خلاق ہے, جاننے والا ہے. لقد آتینا سبعا مثانیہ بالقرآن العظیم, یہ سورہ الفاتحہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو عطا کی ہے, دیا ہم نے آپ کو 7 دہرائے جانے والی قرآن العظیم. اس قرآن العظیم میں 7 دہرائی جانے والی ہے, جو ہمیں یعنی کہ ہمیں نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم دے دیا گیا, کیونکہ اتنی بہترین سورہ ہے یہ سورہ. اور یعنی کہ یہ نعمت کو دیکھیں جو آپ کو دیا گیا ہے, ان باتوں پر آپ غم نہیں کریں, کیونکہ رسول اللہ کا غم ہو رہا تھا, تو اس غم کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اس سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں, جو ہم نے اس میں پہلے پڑھا تھا نا, وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, جو وہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے, لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, نہ آپ لمبی کریں اپنی دونوں آنکھوں کو جن کو ہم نے مال و متاع دیا ہے, ان لوگوں کو کئی گروہوں کو, کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی آپ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کسی کے کوئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, and then you keep looking at it, this is wrong. ہاں, کوئی اچھی چیز دیکھ کے آپ پریز کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, and then just forget. آپ اس کے لیے اتنا بے چین نہیں ہونا چاہیے, نہ غم کریں ان پر. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اپنے آپ کو جھکا کے رکھے مومنوں کے. نعمت کیا دیکھنا ہے, مخلص دوست, اچھے دوست, مومن جو آپ کے آس پاس ہیں, ان کے لیے ہمبل ہو جائیں, ان کے ساتھ سرو کریں, ان کو اچھی باتیں بتائیں, کہیں, ان کے بیچ میں رہیں. ان چیزوں کو دیکھیں گے, جب مال و متاع کو دیکھیں گے تو اسی دنیا میں ہم لاسٹ ہو جائیں گے, پھر ہم اس کی خواہش کرتے چلے جائیں گے, پھر ہم اس کی طرف ہمارا دل مچلے گا. پھر وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جو ہمبل لوگ ہیں, ان سے ہٹ کے آپ کہیں گے, پھر آپ ان سے دل ہٹ جائے گا, آپ اس طرف چلے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں, وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ, اور کہہ دیجئے میں بس ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا. جس طرح سے ہم نے نازل کیا تھا جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, مقتسمین, جو بانٹ لینے والوں کو
یا وہ جو قسمیں کھاتے تھے وہ بھی بات ہے, اور جو بانٹ لیا یعنی کہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یعنی کچھ ایمان لاتے تھے کچھ حصے پہ نہیں ایمان لاتے تھے, تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا نا. اسی طرح سے قرآن کو بھی انہوں نے عدین کر دیا ہے, آج بھی قرآن کو عدین کر دیا ہے, ٹکڑوں میں کر دیا ہے, ایک تم پڑھ لو پارا, ایک تم پڑھ لو پارا, ایک تم پڑھ لو پارا, یہ ٹکڑے. This is wrong, this is not allowed. کہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں. قرآن کو آپ کو ایک طریقے سے پڑھنا ہے شروع سے لے کر آخر تک. اب آپ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک آپ کو کتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور بار بار ریمائنڈر مل رہا ہے, بار بار آپ اس پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور بس ضرور ہم قسم کھائیں گے. آپ کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم, ہم ضرور بس ضرور سوال کریں گے ان سب سے. کون؟ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, ان کتابوں کو بھی اور قرآن کو بھی, جو یہ عمل کر رہے تھے. آپ کا کام کیا ہے؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. آپ بس جو ہے, یہ بھی امپورٹنٹ آیت ہم لوگوں نے سیرہ میں پڑھا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ بس اب آپ حکم دیں, اب آپ یعنی کھلم کھلا تبلیغ کریں. تو صحابہ کرام اس آیت کے بعد کھلم کھلا تبلیغ کرنا شروع کر دیتے اور مشرکوں سے اعراض بڑھتے. اب آپ کر جائیں جو آپ کو کہا جا رہا ہے, فصدع کر جائیں, بس کر جاؤ, بما تؤمر جو تم حکم دیے جا رہے ہو. ہم ان کے لیے کافی ہیں, مستہزئین کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی جو مذاق اڑانے والے ہیں, وہ مذاق اڑانے والے انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا لیا. قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَحْزُنُكَ, ہم جانتے ہیں آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں. بما یقولون, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے. جب آپ کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں, آج بھی یہ ہے آپ کے ساتھ کوئی نافرمانی کر رہا ہے, اولاد نافرمانی کر رہے ہیں, کوئی بچے نہیں سن رہے ہیں, آگے کوئی بات اور کوئی نہیں سن رہا ہے جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ دل میں بہت تنگ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ دل آپ کا ایسے ہو جاتا ہے, بند ہونے لگتا ہے اس بات پر کہ why they are not listening, what is the matter with them. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے میں تسلی دے رہے ہیں, تسبیح دے رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے. جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں then leave it on Allah. آپ نے کرنے کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. سجدوں کے اضافہ کریں, نمازیں پڑھیں, تحیۃ الوضو پڑھیں, تحیۃ المسجد پڑھیں, ضحیٰ کی نماز پڑھیں, ہر وضو کے بعد 1-2 رکعت نماز پڑھ لیں. سجدوں میں اضافہ یہ نہیں کہ سلام کے بعد آپ سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں. سلام کے بعد کہیں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا, تو جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے. سلام پھرنے کے بعد ایکسٹرا سجدہ کبھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایکسپٹ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر. when you get some news you just آپ فوراً گر جائیں سجدے میں جب ایک تو کوئی نیوز مل جائے. یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ویسے کوئی سجدے نہیں. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, یعنی سجدوں کے اس میں ہو جائیں, یعنی کہ تہجد پڑھا لیں, آپ ضحیٰ کی نماز پڑھیں, آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے سے پڑھیں, اس کو پہلی آپ نے پرائرٹی دینا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ یقین آ جائے, یعنی کہ موت آ جائے, یعنی یقینی بات ہو جائے کہ سرٹنٹی والی بات کہ جب تک یہ موت آ جائے اس وقت تک عبادت کرتے رہنا ہے. اس کے لیے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ جب دعا آپ جو مانگیں گے ویسی آپ کی اینڈنگ ہوگی. آپ نے دعا مانگنا کہ یا رب ہم سب بڑھاپے میں جائیں گے, ہمارا ذہن بھی خراب ہوگا, ہمارا جسم بھی خراب ہوگا, سب کچھ ہوگا, کیونکہ یہ نیچر یہی بننا ہے اسی طرح سے. تو دعا آپ ابھی آپ کا دماغ صحیح ہے, ابھی آپ کے زبان صحیح ہے, ابھی آپ کو علم ہے, اب آپ دعا کریں گے مجھے اس وقت تک جو ہے جب تک کہ میری موت آئے میرے ذہن کو ٹھیک رکھیے گا, میں عبادت والی بنوں, میں بندوں کی خدمت والی بنوں, میں عبادت والی بنوں. اللہ آپ کا علم لیتی بھی رہوں اور سمجھتی بھی رہوں اور پھیلاتی بھی رہوں. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. آمین. سورہ النحل مکی سورہ ہے, اور یہ سورہ, اس کو سورہ کو سورہ انعام بھی کہا ہے, یعنی انعام والی. ناٹ انعام, انعام جو ہے اس کو کیٹل کو کہتے ہیں, انعام نعم یعنی کہ نعمتوں والی. اس میں نعمت کا ذکر ہے اللہ کی. اور سورہ کہف کے بعد نازل ہوئی, اور شاید کہ مکی کا اسپیشل ذکر ہے, اور جو مومن سے ہم تشبیہ کریں گے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. تو یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے, حکم آ گیا اللہ کا, اب تم وہ جلدی نہ مانگو اس کو, یعنی کہ وہ جلدی نہ کریں یا تم جلدی نہ مچاؤ, حکم آنے والا ہے, حکم آ گیا ہے, ہجرت کا وقت آ گیا ہے. اور بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ, سبحانہ و تعالیٰ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ
अम्मा युशरिकून, से वो शिरक करते हैं। तो सुब्हानहू तआला का नाम आ गया अल्लाह का, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहना है, क्योंकि इससे आप एक तो आप कुरान के वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं जिससे आपको नेकी मिलेगी आपको, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कहेंगे, इससे आपको एक एक लेटर पे 10 नेकी। आप हर दफा जब अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे, आपको एक एक लेटर की 10 नेकी, क्योंकि ये कुरान का वर्ड है ये। प्लस अल्लाह ने अपने आप को पुकारा है, ये अल्लाह ताला अपने आप को कर रहे हैं। प्लस इससे आप जो अल्लाह के वननेस के ऊपर आप बिल्कुल फिक्स हो गए कि अल्लाह का वननेस के ऊपर। अम्मा युशरिकून, जो ये शिरक करते हैं, तो आपको कितनी सारी इससे हिकमत मिल रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहने से। क्या हम अल्लाह मियाँ कहें और अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्या ये बराबर हो सकता है? ऐसे है जैसे हक और बातिल। वो बातिल है जो आप मियाँ कह रहे हैं अल्लाह के साथ, दैट इज बातिल, जो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, उसका कोई जिक्र ही नहीं है अल्लाह के पास। प्लस वो एक वर्ड जो इंसान से कनेक्टेड है, वो एक वर्ड जो इंसान से कनेक्टेड है, हम उसको अल्लाह से कनेक्ट कर दें, ये कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का आज से आप लोगों ने बिल्कुल पक्का वो कर लेना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहना है, अल्लाह ताला कहना है। युनज़्ज़िलुल मलाइकति, वो ज़ात जिसने उतारा है फरिश्तों को वही के साथ अपने हुक्म से जिस बंदे पे चाहे। क्यों उतारा? ताकि वो डराए, और अन्नहु ला इलाहा इल्ला अन्ना फत्तकून, कि मैं कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह, और तकवा करो मुझसे। अल्लाह ने बनाया आसमान और जमीन को हक के साथ। ताला है अल्लाह सुब्हानहू तआला अम्मा युशरिकून, जो ये शिरक करते हैं। इंसान को बनाया नुतफे से, एक बेकदर पानी से, और वो झगड़ा करने लगे। जैसे ही उसको एक लाइफ मिली, बच्चा बाहर आया, थोड़ी सी अकल आई, बहस शुरू। थोड़ी सी अकल आ गई बच्चे को, देख लें आप आपको कितना गुस्सा आता है जब आगे से बच्चा आपको जवाब देना शुरू कर दे या आर्ग्यू करना शुरू कर दे, तो आपको कितना गुस्सा आता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो झगड़ा लो, यानी कि अल्लाह के बारे में उसमें जो है ना बहस मुबाहिसा करता है। जब अनआम बनाए, कैटल, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, और उसमें गर्मी का सामान है, फायदे भी हैं। गर्मी का सामान क्या है? आप देखिए, उसमें ऊन उतारते हैं, आप उसको अपने वुलन कोई चीज बना रहे होते हैं, यानी आपके लिए गर्म करने का जरिया है, और उसको तुम खाते भी हो, और ये तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है। जिस वक्त तुम चरा के लेकर जाते हो, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, और सुबह के वक्त, शाम के वक्त ज्यादा कहा क्योंकि शाम के वक्त जिनका पेट भरा हुआ होता है, वो चलते कूदते जा रहे होते हैं, दैट इज अ ब्यूटी। एक कैटल भी अगर आप देखें तो आप कहते हो वाह कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पूरा एक ग्रुप जा रहा होता है, और ऐसे जा रहा होता है, तो आप उसको देख के आप उसको कहते हैं कि कितना खूबसूरत हो। तो हिना तसरहून, जिस वक्त तुम सुबह को चराते हो, वतहमिलु अस्कालकुम, और तुम ये तुम्हारे लिए बोझ तुम्हारे उठाते, इला बलद, शहर की तरफ लेके जाएंगे। यानी एक और काम अल्लाह ताला बता रहे हैं, लम तकूनु बालिगुल बिशक्किल अनफुस, एक्सेप्ट कि अपने नफ्स के ऊपर मुशक्कत के साथ आप उठा के लेके जा रहे होते, आपके लिए वो प्रेजेंट कर दिया, उस पर रखो सामान, लेके जाओ। ये कौन कर रहा है? रऊफुर रहीम, अलबत्ता वो जो अल्लाह ताला जो मोहब्बत करने वाले, रहम करने वाले, ये हमारे लिए कितनी खूबसूरत चीजें बना दी, कितने फायदे की चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बना दी। और घोड़े और खच्चर और गधे, तुम उसके ऊपर सवारी भी करते हो, और तुम्हारे लिए जीनत भी है। सवारी हमारे लिए यानी कि हमारे आराम के लिए भी है, और हमारे लिए खूबसूरती भी है। Whatever यख्लुकु मा ला तालमून, और भी कुछ अल्लाह ताला बनाएंगे जो तुम नहीं जानते हो। यानी ये तो सवारी है, और फुल्क की भी आपकी सवारी है, और भी कुछ सवारी बनाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि और भी कुछ सवारी में क्या है। आज जो आप मीन्स ऑफ सोर्स ट्रैवल के जो भी मीन्स आप यूज करते हैं, जो भी सोर्सेस यूज करते हैं, वो सारा अल्लाह ताला ने इसमें इस 3 वर्ड में वयख्लुकु मा ला तालमून, और भी कुछ बनाएंगे जो तुम नहीं जानते हो, यानी कि लेटर ऑन, अब आगे और क्या क्या हम बनाएंगे अभी तक हमें नहीं पता। अब तक जो बनाया वो सब हमारी जीनत भी है, और हमारी खूबसूरती के लिए भी है, और हमारे लिए जो है आराम का भी जरिया है। और अल्लाह के लिए है रास्ते, सारे सीधे रास्ते हैं, कुछ टेढ़े रास्ते हैं। अल्लाह ताला चाहते तो सबको एक सीधे रास्ते पे कर देते, एक ही जगह जमा कर देते सबको, लेकिन नहीं किया। अल्लाह ताला ने अकल दी, समझ दी। क्योंकि आपको खुद इस चीज को इस्तेमाल करके अकल, जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब पैदा किया था, ये बात याद रखिए, जब इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बना रहे तो अल्लाह ताला ने 3 तरह से उनको फौकियत दी, प्रायोरिटी दी। कैसे? अपने हाथों से बनाया। जिसको शैतान के लिए कहा तो मैंने जिसको हाथों से बनाया तुमने उसको इनकार कर दिया, फिर अपनी तरफ से रूप डाला,
پھر اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھا دی. تو یہ 3 چیزیں کر کے اور پھر جب انسان دنیا میں آیا تو 3 چیزیں اس کو عطا کی. عقل کے ساتھ آیا، پھر لباس اتارا اس کے لیے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد اس کو قبر بھی دے دی ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. اگر قبر نہ ہو، گریو نہ ہو، ہر طرف لاشیں پڑی ہو، کیا حال ہو. تو یہ 3 نعمتیں صرف اور صرف انسان کو دی ہے، کسی کو بھی نہیں دیا ہے، کسی کو نہیں دی. 3 نعمتیں جو یعنی پیدا کرنے سے پہلے اور پیدا کرنے کے بعد. تو اگر چاہتا اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ کر دیتا. وہ الذی انزل من السماء ماء. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے پانی اتارا جو تم پیتے ہو، شجر کو دیتے ہو، اور اس میں تم جانوروں کو بھی اس میں یعنی ان شجر سے چراتے ہو، یعنی وہ جانوروں کا کھانا بن جاتا ہے، ایک سائیکل کی طرح سے ہے. پھر تمہارے لیے وہ اگاتا ہے اس میں سے کھیتی، اسی پانی سے زیتون ہے، کھجور کے درخت ہیں، انگور کے درخت ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں اس میں. البتہ نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والی ہو. پھر تمہارے لیے رات کو مسخر کر دیا، دن کو مسخر کر دیا، سورج چاند کو مسخر کر دیا، ستاروں کو کر دیا. سب اس کے حکم سے، بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں سارے کے سارے. عقل لے لیں اگر وہ لوگ جو سمجھیں گے، وہی جو عقل استعمال کریں گے. پھر تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا. ذرا کہتے ہیں پھیلانا، ہر طرح کے رنگ برنگ کی چیزیں، رنگ برنگ کے فلاورز ہیں، رنگ برنگ کے آپ دیکھیں پلانٹس ہیں، ہر طرح کی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. یہ اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو نصیحت پکڑنے والے ہو. اور سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. یعنی اب دیکھیں کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جا رہے ہیں، پانی سے جانور، پھر کھیتی باڑی، پھر آپ کے جو ہے فلاورز کی ذکر ہو رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں سمندر، اب خشکی کے بعد سمندر کی طرف آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس میں تمہارے لیے تازہ گوشت ہے، یعنی کہ سمندر میں آپ کو ہر وقت حلال ہے آپ کا، یعنی احرام کی حالت میں بھی سمندر کا کھانا حلال ہے. اور تازہ گوشت آپ نکالو اور بس پکاؤ اور کھاؤ، یعنی ایزی کوک بھی ہے آپ کے لیے. اور اس میں آپ نکالتے ہیں اس میں سے حلیہ، زیور نکالتے ہو، تم پہنتے ہو، یعنی کہ پرلز آپ اسے نکالتے ہیں، پرلز، اور وہ پرلز کی آپ زیور بناتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پہنتے ہیں. وترى الفلک، اور تمہارے لیے کشتی ہے جو مواخر ہے، جو تمہارے لیے پھاڑنے والی ہے، تاکہ تم یعنی پھاڑنے والی سمندر پہ چیرتے ہوئے چلی جا رہی ہے کشتی. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ سے خشکی سے دوسری خشکی پہ جا رہے ہیں. واٹ از دس؟ دس اے پروویژن آپ کے لیے، تاکہ تم اپنی پروویژن تلاش کرو. یہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو، وہاں پہ جا کے اپنے رزق ڈھونڈ رہے ہو. یہ سب کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تشکرون، کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس رزق مل گیا، آپ کے پاس اولاد مل گئی، آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. ایک سیکھ گیا عربک میں، بہت اچھی بات ہے. وہ الحمدللہ از اے پیور کلمہ، اٹس اے ریوارڈیبل کلمہ. وہ آپ کہہ دیں، اگر اللہ کا شکر کے جگہ الحمدللہ کہیں تو دس از آپ کے اندر اترنے والا ورڈ ہے، پلس ریوارڈیبل ورڈ ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ قرآن کا ایک ورڈ ہے. آپ نے اس کو کہا بٹ یو ہیو ٹو میک سینس کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں ایکچولی ہے کہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں. اگر ہم دل سے کہہ رہے ہیں، کیا ہے وہ عمل میں ہے؟ کیا ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل میں لا رہے ہیں؟ دس از واٹ اطاعت، اوبیڈینٹ. پھر اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد پہاڑوں کی طرف آ رہے ہیں، اور ڈال دیا رواسیہ پہاڑوں کو کہ وہ ڈگمگا نہ جائے، یعنی کہ فکس کر دیا، پہاڑوں سے بیلنس ایک آپ کی زمین پہ کر دیا ہے. اور پھر اس کے اندر سے نہریں بہا دی ہیں، راستے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب وہ راستے ہیں، نہروں سے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ، پہاڑوں سے آپ ایک گائیڈنس لے رہے ہیں، اپنے نیویگیٹ کر رہے ہیں آپ. پھر دوسری بھی علامات ہیں. کون سے اور دوسری علامات ہیں؟ دوسری نشانیاں کیا ہیں؟ ستارے، اور اس سے بھی تم راستے پاتے ہو. فمن یخلق کمن لا یخلق. اب غور کرو تم کہ جو یہ سر چیزیں پیدا کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر رہا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم کیسے نصیحت نہیں پکڑ رہے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو. You cannot numerate، آپ اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آیت بالکل ایسی آیت نمبر 34 سورہ ابراہیم میں بھی ہم نے پڑھا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور بے شک تمہارا رب غفور الرحیم ہے، ابھی تک آپ کو معاف کر رہے ہیں، آپ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے، ابھی تک اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر رہے ہیں کیونکہ رحم کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ رحیم ہے ہمارے لیے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں جو تم چھپا رہے ہو, جو تم اعلان سے کہہ رہے ہو, یعنی دل میں تم مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو یا زور سے کہہ رہے ہو, سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں. وہ مردے ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. وہ ان کو شعور ہی بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں, یا رسول اللہ کو بھی پکار رہے ہیں, یا علی کو کر کے پکار رہے ہیں, یا غوث اعظم کر کے پکار رہے ہیں, واٹ ایور دی سنگ, یا اللہ, اونلی اللہ. اور پھر یہ لوگ جو بتوں والے ہیں, جو بتوں کو پکار رہے ہیں, جو بتوں کو کہہ رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے, ہم سب کو دیکھنا چاہیے. ایک الہ ہے ایک. جو لوگ نہیں مان جاتے ہیں آخرت پر, ان کے دل جو ہے منکرہ ہے, ان کے دل انکاری ہیں. یعنی ایمان نہیں لانا, یہ دیٹ از آن. ہارٹ آپ کا سرٹینٹی پہ آئے گا, ہارٹ آپ کا انکار کرے گا. یہ آپ کہتے ہیں کبھی کہ آپ کے چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے, یہ میرا دل چاہ رہا ہے, میرا آئی ڈونٹ لائک دس, آئی وانٹ ٹو گو, آئی وانٹ ٹو ڈو دس, میرا دل چاہ رہا ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا. دل 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 ہر چیز دل ہے, جو سورس ہے وہ دل ہے. دل ان کا انکار ہے. اور دل کیوں انکار کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر بہت کبر ہے, پرائڈ ہے. لا جرم, کوئی شک نہیں, بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں, جو یہ ظاہر کرتے ہیں. یا شکر کی بات ہو رہی تھی, یا انکار کی بات ہو رہی ہے کہ جو چھپا رہے ہیں, جو ظاہر کر رہے ہیں. بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہے, لا یحب, نہیں محبت کرتا ہے مستکبرین سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے, دیکھو تو کیا کچھ دکھایا نازل کیا ہے. کہتے نہیں, یہ تو سب پہلے والے بھی ایسی بات کرتے تھے. اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اٹھا رہے ہیں اوزارہم, اپنا بوجھ, اور پورے کے پورے اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. جس طرح سے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو دوسرے لوگ بھی بھٹکے ہیں. وَمَنْ أَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ, اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہوں نے بغیر ان کے ان کو بھٹکا دیا تھا, ان کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ دوگنا عذاب ہوگا. تو یہ ایک بوجھ تو اپنے ہی بھٹکنے کا ہے, دوسرا بوجھ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے دوسرے بھٹک رہے ہیں, تو وہ بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں یہ. اللہ ساء ما یزرون, قد مکر الذین من قبلہم, اسی طرح سے مکر کیا تھا اس سے پہلے بھی لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ آیا ان کے پاس, ان کی بنیادوں کو ہلا دیا. بنیانہم من القواعد, ان کی عمارتوں کے قواعد کو ہلا دیا, بنیادوں کو ہلا دیا, اور سب کے سب ان کے اوپر گر گئی. یعنی کہ ان کی چالیں ان کے اوپر گر گئیں, ان کی جو مضبوط عمارتیں ان کے اوپر گر گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا یہ سارا کچھ. فَأَتَاهُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ آ کے ان کی ساری چیزوں کو ختم, عذاب, ایک فوقہم اتاہم عذاب, اور ایسا عذاب آیا کہ ان کو شعور ہی نہیں تھا جس وقت ان کے اوپر عذاب آیا. اور قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے وہ رسوا کرے گا ان کو. اور پھر اس وقت کہا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے شریک جو تم پہ پڑے, ہم اس کے بارے میں تم بڑے جھگڑے کرتے تھے, اور بڑے تم ان کی دفاع کرتے تھے. شاہقونا, ان کے لیے تم جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ, ان کے لیے فیہم, ان میں, یعنی ان کے بارے میں کہہ کہ یہ ہمارے یہ کرتے ہیں, یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمیں مقرب کرتے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں. وہ کہاں ہے سفارشی تمہارے؟ تو ایسے میں اوت العلم والے جو ہیں, علم والے کہیں گے, ایسے میں یعنی وہ دن گواہی کا دن ہوگا نا, علم والے کھڑے ہوں گے, فرشتے کھڑے ہوں گے, رسول کھڑے ہوں گے. تو علم والے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, علم والے وہ اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں, علم والے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا, جو اللہ واحد کی طرف رہے ہیں, وہ بھی ہوں گے. وہ کہیں گے ان کے لیے ہے خزی یوم الوسوء علی الکافرین, ان کے لیے تو آج رسوائی ہے اور برا ہے کافروں کے لیے. اور وہ لوگ جو لوگوں کو فوت کریں گے فرشتے, ظالم نفسی, جو رانگ ڈوئرز تھے اپنے لیے, فَأَلْقَوْا سَلَمًا, وہ ڈال دیں گے سلام, وہ سبمٹ کریں گے اس وقت اپنے ول کو, وہ سپرد کریں گے, اور کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِن سُوءٍ, ہم تو کچھ بھی برا نہیں کر رہے تھے. ان کو کہا جائے گا ہاں بلا, اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ جان رہا تھا جو تم عمل کرتے تھے. ایک ایک بات کا علم تھا اللہ کو. تم آج یہ کہہ رہے ہو, اس وقت بھی اللہ کو ان کا آج بھی ہے. اب تم لوگ جہنم میں داخل ہو جاؤ سب کے سب ہمیشہ کے لیے, اور کتنا برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا. اور ان کو کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے, اور دوسرے فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتے ہیں, اور تقویٰ کی طرف بلانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے بتا رہے ہوتے ہیں, ایک ریوارڈ کا بتا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے کہا جائے گا تقویٰ کیا تھا, کیا کچھ نازل کیا تھا تمہارے رب نے؟ کہیں گے خیر, خیرہ, ہر چیز خیر تھی. یعنی وہ شر کو بھی, یعنی تکلیف کو بھی کہیں گے ہر چیز خیر,
الحمدللہ علی کل حال، جیسے آج کہیں گے اس وقت بھی کہیں گے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا تھا اس دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. کتنا بہترین گھر ہوگا متقین کے لیے. کیا گھر ہوگا؟ اس کی جنت ہوگی، اس میں جو ہے ہمیشگی کی جنت ہوگی، اس میں داخل ہوں گے، اس کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی، اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا. لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ ملے گا. اور یہ ہے جزا متقین کا. کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں متقین بن جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں قرآن سے جڑ جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں جو سمجھے اور عمل کریں تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو؟ اور جب ان کو جن کو فوت کریں گے، جو طیب ہوں گے، جو پاک روحیں ہوں گی، پاک لوگ ہوں گے، ان کو آتے ہی فرشتے پہلے سلام کریں گے، سلام علیکم اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے ادخلوا الجنہ، ان کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی وقت خوشخبری مل جائے گی، یعنی کہ ابھی وہ جان نکال رہے ہیں اور ان کو خوشخبری بھی دیتے جائیں گے، سلامتی بھی اور خوشخبری بھی. سبحان اللہ. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ ویأتی امر ربک. وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے فرشتے یا آ جائے امر رب کا؟ كذلك فعل الذين من قبل، اس سے پہلے بھی لوگ ایسے. یعنی آج یہ نہیں مان رہے مکہ والے تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، فرشتے آ جائیں گے عذاب لے کر آ جائیں گے، یا رب آ جائیں گے، فیصلے کا وقت ہو جائے گا. رب کب آئے گا؟ قیامت کے دن. اللہ کا عرش 8 فرشتے لے کر اتریں گے. کہ جس طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے پاس فاصاب ہم سیئات ما عملوا، تو ان کے اوپر جو ہے پہنچی ان کی برائیاں. جو عمل کیا تھا، جو جتنا عمل کرتا ہے برا، اس کو وہ برائی گھیر لیتی ہے. وہ ایسا اس برائی میں ٹریپ ہوتا ہے. جیسے آپ کو یہ بات ضرور سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولتا ہے آدمی. تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے نیکسٹ جھوٹ، اسی طرح سے ایک برائی سٹارٹ ہوتی ہے، آگے برائی برائی برائی، وہ پورا گر جاتا ہے. تو ان کی اس برائی نے ان کو گھیر لیا ایسا کہ وہ جو بھی وہ کر رہے تھے، مذاق بھی اڑا رہے تھے، ان کو اس میں ٹریپ ہوئے رہے، وہ نکلے ہی نہیں. وہ وقال الذین اشرکوا، وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا. اب ان کی ایٹیٹیوڈ دیکھیں، یعنی کہ مان بھی نہیں رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیا. اور یہ آج بھی ہمارا اندر ہمارا یہ رویہ ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت، نہ ہم ان کی عبادت کرتے، نہیں نہ ہم شرک کرتے اللہ کے سوا کسی کی بھی. اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے اجداد کرتے، نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز کو، نہ. یعنی کہ یہی بات ہے نا کہ اللہ چاہتا تو ہم حج کریں گے، اللہ چاہے گا تو یہ کریں گے. اللہ چاہے گا جب آپ خود ارادہ کریں گے، جب آپ کے اندر وہ انٹینشن ہوگی، جب آپ دعا کریں گے، جب آپ ایفرٹ کریں گے. اسی طرح سے کیا تھا اس سے پہلے بھی لوگوں نے. وَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آپ کا کام صرف رسول کے اوپر ہے کہ میسج پہنچانا. بلاغ المبین، بلاغ کہتے ہیں پہنچانا، بلاغ کہتے ہیں پہنچانا. کیا پہنچانا؟ مبین، یعنی کھلا واضح بات آپ نے پہنچانا ہے. ہر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے لیے رسول بھیجا تھا. اور کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے سے دور لے جائے. کچھ بھی چیز ہے. آج تو میں کہتی ہوں فون آپ کا طاغوت بنا ہوا ہے، ٹی وی آپ کا طاغوت بنا ہوا ہے. آپ کے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، جو آپ کو نماز ڈیلے کرا دے. نماز ڈیلے کرانا تو آپ نے کسی اور کو امپورٹنس دے دیا ہے. نماز کسی طرح سے ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. پہلی فرصت میں آپ کو نماز کا ذہن میں نماز ہونا چاہیے کہ ہاں اب وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھ لیں. کسی کو فون کرنا ہے، نماز کے بعد فون کر لیں. کسی کو کوئی بات کرنا ہے، نماز کے بعد. پرائرٹی اللہ کو دینا ہے، کسی اور کو پرائرٹی نہیں دینا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، کسی کے اوپر ثابت ہو گئی، سچ ہو گئی کہ اس کے اوپر گمراہی ہے. تو چلو زمین پہ دیکھو کس طرح سے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اگر آپ تحرص ہیں ان کے ہدا پر، ان کے ہدایت پر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے، اتنے گریڈی تھے کہ کسی طرح سے ان کو ایمان آ جائے، کسی طرح سے یہ راستے پہ آ جائے. تو اگر ہم بھی کسی کے لیے بہت زیادہ ہیں، اپنا میسج پہنچاتے جائیں، باقی معاملات اللہ پر چھوڑیں. کیونکہ اللہ چاہے گا تو وہ ہدایت ہوگا، یہ ہے. لیکن یہ ہم کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے گا. ہم خود اپنے لیے نہیں کہہ سکتے اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت ملے گی. ہم نے ایفرٹ کرنا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے، عمل کر کے بھی دکھانا ہے، رول ماڈل بھی بننا ہے، اور اس کے بعد چھوڑ دینا معاملات اللہ پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اور نہ اس کے مددگار ہوتا ہے. وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، پکی قسم. کیا؟ اب ایک اور ان کے ایٹیٹیوڈ. پہلے کیا ان کا بتایا گیا تھا کہ اگر چاہے اللہ تو ہم نے عبادت یعنی ان کی کریں، نہ شرک کریں. اب کیا ہے
کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اٹھائے گا ہی نہیں جو مر جاتا ہے، ایتھیسٹ والی بات، کوئی مر گیا تو مر گیا، کوئی زندہ نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. تو کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ علم لینے سے، تاکہ وہ واضح کر دے ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ وہ جان لے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ کی بات، جب وہ بات اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی عذاب ہو، کوئی بھی اللہ ہدایت دینے کی بات ہو، کسی کو کچھ بھی کرنے کی بات ہو، صرف ایک کن کا ورڈ اللہ کے لیے ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا، اور یہاں پہ جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے تھے، یعنی کہ وہ ہجرت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابی اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کے لیے نکلے تھے، تو وہ جو مکہ سے حبشہ گئے تھے، 2 دفعہ حبشہ ہجرت کی تھی، پھر جا کے پھر مدینہ فائنلی گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کی تسلی کے لیے. اور آج جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا، ما ظلم و ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ٹھکانہ دیں گے دنیا میں حسنا، بہت اچھا، اور ان کے لیے آخرت کا تو بہت بڑا ہے، اکبر بہت بڑا. کاش یہ جان لے، یعنی کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو صبر کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے، یعنی ان کے بعد مشکلات پڑ رہی ہیں ہجرت میں، پھر اللہ پر توکل کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ مشکل ہو گئی وہاں پر عبادات، مشکل ہو گئی ان کے لیے زندگی وہاں پر اللہ کے راستے پہ چلنے والی زندگی.